وہ جن کو کوئی نہیں جانتا ان کو حلف برداری میں بلا لیا گیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہیں آپ کے؟ امید ہے آپ اچھے ہوں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی عمران خان کی چڑ بن گئے ہیں، بات بات پر وہ ان کو رگیتے ہیں، لیکن اب کیا کریں۔ بڑی خبر ہے کہ وزیر داخلہ واشنگٹن پہنچ گئے ہیں اور آج ہونے والی تقریب حلف برداری کے مہمان بھی ہوں گے۔ اس کی تفصیلات کہ وہ کس قسم کے مہمان ہوں گے اور پی ٹی آئی سے کون کون ہوگا یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور پی ٹی آئی کیسے انٹر کرے گی یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ 2 روز سے ایک معاملہ وہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو کیس چل رہا ہے اس کو لگانے کا معاملہ چل رہا ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ نے بس ڈنڈے اٹھا لیے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بس چیف جسٹس ہوں یا کوئی بھی ہو، نہیں چھڈاں گا، اور جسٹس عائشہ ملک ان کا ساتھ دے رہی ہیں۔ جسٹس عقیل عباسی صاحب کو سندھ ہائی کورٹ سے لایا گیا، وہ بھی ڈٹ کے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کی تفصیلات پہ بات کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو جسٹس ناصر جاوید رانا جنہوں نے عمران خان کو 14 سال قید بامشقت سنائی ہے، اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات فراہم کریں گے ان کی ذات کے بارے میں۔ ناظرین بات کا آغاز تو کر لیتے ہیں ایک اچھی خبر سے۔ آج وزارت خزانہ نے قومی اسمبلی کو یہ بتایا ہے کہ برطانیہ پاکستان کا آم خریدنے والا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے۔ 5.17 ملین پاؤنڈ کے آم پاکستان نے بیچے ہیں برطانیہ کو پچھلے 5 سال میں۔ بڑی بات ہے، اور اگر پاکستانی آم اسی طرح اپنی کوالٹی کی بنیاد پر، اور میں نے انڈین آم بھی کھایا ہے، لیکن جو کوالٹی پاکستانی آم کی ہے بیکاز آف دی ویدر کنڈیشنز جو پاکستان میں ہیں وہ اس سائڈ پر نہیں ہے، بارڈر کے اس پار، تو اس کا پاکستان میں جو ذائقہ ہوتا ہے ان کنڈیشنز کی وجہ سے وہ ایکسٹریم ہے، زبردست ہے۔ اور پھر پاکستان میں نئی سے نئی اقسام، پاکستان میں آم کی اب تک جو دنیا میں موجود ہے ہر قسم اگتی ہے، جس میں گلاب خاص پیا جو آموں کا بادشاہ کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ نصر پور کے آم ہیں، بہت مزیدار ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک آم وہ انڈیا میں تو آم ہوتا ہے نا بیگن پھلی، نصر پور میں مجھے اس کا نام نہیں پتا، لیکن وہ اتنا بڑا ہوتا ہے، وہ آلموسٹ یوں سمجھیے کہ ایک چھوٹا جو ہوتا ہے جو گرمیوں میں آتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، خربوزہ کہہ لیں، بڑا خربوزہ کہہ لیں، تربوز زیادہ مناسب رہے گا، اس سائز کا بھی ہوتا ہے آم۔ پھر نومبر میں بھی کچھ آم آتے ہیں۔ یہ پاکستان میں بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ کافی عرصے سے اس کو روٹین نہیں بنایا، انہوں نے چند بوٹے لگائے، لیکن یہ میں خود کھاتا رہا ہوں۔ نوابزادہ نصر اللہ مرحوم جب زندہ تھے تو وہ بھجوایا کرتے تھے، بے نظیر بھٹو نے بھی بھجوائے تھے اپنی زندگی میں، تو اس لیے مجھے پتہ ہے۔ پھر انور ٹول ہے، چوسا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا، مجھے تو پورے نام بھی نہیں آتے، لیکن سندڑی ہے، لنگڑا ہے، اور بے شمار قسم کے ہیں آموں کی۔ وہ تمام جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے ان کا ذائقہ جو ہے وہ کمال ہے۔ میرے ایک دوست ہیں جیف براؤن، ایک مرتبہ وہ پاکستان تشریف لائے تو میں نے ان کو اپنے گھر کھانے پر بلایا۔ انگلینڈ سے ان کا تعلق ہے، اور کمال ان کا یہ ہے کہ وہ حالانکہ مسلمان نہیں ہیں، پاکستانی بھی نہیں ہیں، برطانیہ میں رہتے ہیں مانچسٹر میں، لیکن وہ ون فیملی سسٹم کے قائل ہیں، یعنی وہ فیملی کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ تو ان کی اس وقت تک ان کی بچیاں جوان ہو گئی تھیں، وہ ان کے ساتھ رہتی تھی، اور انہوں نے اپنی بچیوں کو بھی یہ کہا تھا کہ آپ نے کسی کو پسند کیا تو مجھے بتائیں، ہم آپ کا رشتہ لے جائیں گے۔ اور اس طرح انہوں نے اپنے بچوں کی شادی کی۔ تو وہ خیر میرے گھر تشریف لائے تو ہم نے ان کے سامنے آم رکھے، جون کا مہینہ تھا، انہوں نے بڑے نفاست سے ایک کاش کاٹی اور کھائی، اور پھر میں نے ان سے کہا کہ بھائی جان یہ آپ کے لیے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کین آئی ٹیک مور؟ میں نے کہا یو کین ٹیک 3 4 5 6 7 وٹ ایور یو وانٹ۔ تو بڑا خوش ہوئے وہ۔ پھر خیر جب وہ گئے تو میں نے ان کے لیے جو ہے نا آموں کی چند پیٹیوں کا بندوبست کیا کہ وہ لے جائیں ساتھ، اور یہ بھی بندوبست کیا کہ وہ ان کے ساتھ شپ ہو جائے، یعنی جہاز پر چلے جائیں۔ تو بہرحال یہ پاکستانی آم کی کوالٹی ہے، دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین ذرا دوسری خبر کی جانب۔ دوسری خبر یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری تو اسلام آباد پہنچ گئے، اور ان کے بارے میں یہ خبریں تھیں کہ انہیں دعوت نامہ مل گیا، اور پھر پی ٹی آئی نے یہ کیمپین شروع کر دی کہ انہوں نے $1.2 ملین سے زیادہ کا خرچہ کر کے
تو وہ انویٹیشن خریدا ہے۔ میں نے اپنے سورسز سے چیک کیا، میں چونکہ ڈپلومیٹک کرتا ہوں تو امریکی حکومت اس بات میں انٹرسٹڈ تھی کہ پاکستان سے ایک انٹرنیشنل فگر جو ہے وہ اس تقریب حلف برداری میں شامل ہو۔ بلاول بھٹو زرداری بھٹو فیملی سے ہے، ٹریڈیشنل پولیٹیکل فیملی ہے، تھرڈ جنریشن ہے، بلکہ یوں ہم کہہ لیں کہ فورتھ جنریشن ہی کہہ لیں۔ ذوالفقار علی بھٹو، بینظیر بھٹو ان کے والد ہیں، چونکہ ذاکر علی زرداری کی ان سے ہیں، تو وہ ان کے والد کو شامل کر لیں تو چوتھی جنریشن یا تھرڈ جنریشن ٹھیک ہے۔ تو وہ جانا بھی چاہتے تھے، لیکن انہوں نے پھر کسی دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا، کیونکہ یہ بلاول بھٹو جیسے پولیٹیشین جو ہیں اس لیول کے، وہ اپنی پوزیشن کا ذرا زیادہ خیال کرتے ہیں، پاکستان میں کرنا بھی پڑتا ہے۔ محسن نقوی پہنچ گئے ہیں واشنگٹن۔ اب سے کچھ دیر پہلے، کوئی گھنٹہ پہلے اس کی تصدیق ہوئی، اور محسن نقوی جو ہیں وہ تقریب حلف برداری کا حصہ بھی ہوں گے۔ میری اطلاع یہ ہے، ان کے عملے نے یہ تو نہیں بتایا کہ وہ اپنے طور پر گئے ہیں، انوائٹڈ تھے یا کسی اور کے انوائٹڈ تھے، لیکن وہ حکومت پاکستان کی نمائندگی کریں گے اس تقریب حلف برداری میں۔ تبدیل شدہ حالات میں پاکستان میں یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس لیے کہ پاکستان میں وہ عمران خان تو کہا کرتے تھے کہ وہ تو ٹرمپ تو میرے علاوہ کسی کو جانتا نہیں، یہ انہوں نے میرے سامنے کہا تھا۔ لیکن ریاستیں جو ہیں ان کے تعلقات، افراد کے تعلقات جو ہے وہ مفادات پر، افراد کے تعلقات ذاتیات پر ہوتے ہیں، محبتوں پر ہوتے ہیں، ریاستوں کے تعلقات مفادات پر ہوتے ہیں۔ اور ٹرمپ کا انتظامیہ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات جو ہے وہ فی الحال زیادہ نہ بگڑیں، اور اسی تناظر میں رچرڈ گرینڈیل نے جب کچھ ٹویٹس کیے تھے تو ٹرمپ نے ان کو روکا کہ پاکستان کے بارے میں کوئی ٹویٹ نہیں۔ عمران خان کے ساتھ ان کی ذاتی دوستی ہے، ان کی فیملی میں عمران خان کا بڑا اثر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ ریاست پاکستان کو، حکومت پاکستان کو ایک دوست کی خاطر ڈیگریڈ نہیں کریں گے۔ یہ اینٹی ڈپلومیسی ہے۔ میں جتنا ڈپلومیسی کو سمجھ پایا ہوں 30 32 33 سال کی رپورٹنگ میں، تو ریاستیں اس طرح ایک دوسری ریاست کو ڈیگریڈ نہیں کیا کرتی، اور یہ انہوں نے بہت ٹھیک کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور محسن نقوی وہاں پہنچیں گے۔ اب عمران خان صاحب تو بیچارے وہ معصوم آدمی بھی کئی دفعہ مجھے لگتے ہیں، کیونکہ وہ اچانک ان کو بریگیڈیئر سمپسن نے کہا، ان کے کان میں 35 پنکچر لگائے ہیں، تو اور ان کو مرتضیٰ پویا نے بتایا ہے، اور مرتضیٰ پویا کو پتہ نہیں کس نے بتایا ہے، تو خان صاحب نے یہاں ایک تمار باندھ دیا بیانات کا۔ کئی سال وہ کہتے رہے، اور پھر آخر میں جب یہ عدالت میں ثابت ہو گیا کہ انہوں نے تو 35 پنکچر نہیں لگائے، پھر انہوں نے کہا میں کیا کروں، مجھے تو بریگیڈیئر سمپسن نے بتایا تھا۔ اسی طرح کوئی اور ان کو بتا دیتا ہے بات، وہ یقین کر لیتے ہیں، بیان دے دیتے ہیں۔ کئی بار میرے سامنے بھی ایسا ہوا ہے، 2 4 بار میں نے ان سے کہا بھی ہے کہ خان صاحب مہربانی کیا کریں، آپ بڑے لیڈر ہیں، آپ کو ٹھیک ہے سزا ہو گئی، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ اور سزا کے حوالے سے 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے ہم کل ایک تفصیلی ویلاگ کریں گے، کیونکہ میں نے وہ کیس کور بھی کیا ہے، اور اس میں میرے تاثرات کیا ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کل شیئر کروں گا۔ تو وہ اب وہ محسن نقوی کا نام وہ آتے تھے پہلے کہ جناب وہ ڈونلڈ لو نے میری حکومت گرا دی، اس کے بعد جناب پھر وہ جنرل باجوہ پر آ گئے کہ انہوں نے اس سے میری حکومت گرا دی، پھر وہ آصف زرداری پر بھی آئے کہ آصف زرداری نے میری حکومت گرائی، پھر واپس چلے گئے، اور اس کے بعد اب وہ آ گئے محسن نقوی پر کہ اس نے میری حکومت گرائی، اور وہ محسن نقوی کو ہمیشہ تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں۔ اور ابھی انہیں جب مذاکرات ہو رہے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں طاقتور سے بات کروں گا، تو ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے اشارہ دیا تھا محسن نقوی کا کہ وہ چونکہ ادھر کا اس کے تعلقات اچھے ہیں، نمائندہ ہے، تو میں اس سے بات کر سکتا ہوں، لیکن بات وہ حکومت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ بہرحال جہاں تک حکومت کے ساتھ مذاکرات کی بات ہے تو آج بس وہ مذاکرات کو ختم ہی سمجھیے۔ عمران خان نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگلے 6 8 دن میں اگر نہیں بنتا تو بس مذاکرات کی چوتھی نشست نہیں ہوگی۔ پھر جو ملاقات کی بیرسٹر گوہر نے آرمی چیف سے، اور جو تاثر دیا بیرسٹر گوہر نے، افواج پاکستان نے اس کا، پاکستان آرمی نے اس کا بھرپور ایک رد عمل دے دیا، وہ سب کے سامنے آ گیا، عسکری ذرائع سے آیا، لیکن یہ اس طرح کے رد عمل اسی طرح آیا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد بیرسٹر گوہر کو بھی یہ ہمت نہیں ہوئی۔ عرفان صدیقی نے البتہ یہ اچھا سوال اٹھایا، انہوں نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی کو ہم سے مذاکرات کرنے ہیں تو پھر فوج سے بات نہ کرے، تو بیرسٹر گوہر نے کہا نہیں ان کے ساتھ تو ہم نے وہ لا اینڈ آرڈر پر بات کی تھی، تو سیاسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ جو بات ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں اپنی سورسز کی بنیاد پر بتائی تھی کہ کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی، سیاسی بات کرنے کی کوشش کی تو ان کے
اور اس میں بھی تھا آفیشیل جو رد عمل آیا تھا ہم نے عسکری ذرائع کے ذریعے، اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی آفیشیل بات نہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی تو ہم نے پولائٹلی ان کو ریفیوز کیا اور کہا کہ جائیے جا کر آپ سیاستدانوں سے بات کیجیے، اب آپ کو سیاستدانوں سے بات کرنا ہوگی۔ لیکن ناظرین آج جو ایک المیہ کی خبر ہے میرے نزدیک، کیونکہ عدالتوں میں اچھے برے فیصلے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اچھا، اور اگر آپ وہ فیصلہ ہوتا ہے تو پھر جج کا یا تو آپ کنڈکٹ برا ثابت کرتے ہیں یا فیصلے میں غلطیاں ثابت کرتے ہیں۔ جج کا کنڈکٹ پر تو آپ کوئی بات کرتے ہی نہیں ہے۔ پہلی بار یہ ہوا کہ جناب وہ یہ ہوا ہے کہ جو جج عمران خان صاحب کو ریلیف نہیں دیتا، ان کے حق میں فیصلہ نہیں دیتا، اس کی ماں بہن ایک کر دی جاتی ہے۔ اب یہ فیصلہ آیا تو حامد میر صاحب نے بھی ایک بڑا بیان دے دیا کہ ناصر جاوید رانا کو تو نکال دیا تھا۔ حامد میر بڑے جرنلسٹ ہیں، میرے پرانے دوست ہیں، مہربان ہیں، اور میں ان کا بڑا فین ہوں، ان کی رائٹنگز کا، ان کے کالمز کا، ان کی خبروں کا، لیکن ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ متی اللہ جان جو ہیں انہوں نے بھی جو ہے اسی قسم کا کہا۔ متی میرا 94-95 کا دوست ہے، میرے نزدیک وہ پاکستان کے چند بہترین صحافیوں میں سے ایک ہے، لیکن وہ اس کی ایمانداری جو ہے وہ اس کی میں گارنٹی لیا کرتا تھا، لیکن افسوس ہوا مجھے۔ پھر میں نے خیر اپنے طور پر بھی چیک کیا تو پتہ چلا یہ 2005 کا ایک معاملہ تھا جس میں ایک سینئر وکیل تھے، ان کو نکالا گیا۔ وہ سینئر وکیل باہر کی پالیٹکس میں تھے اور ججز کو لگوانے وگوانے میں بھی ان کا مسئلہ تھا۔ انہوں نے بدتمیزی کی تھی، انہوں نے عدالت میں داخلے کا راستہ بند کیا۔ پھر وہ انکوائری ہوئی لاہور ہائی کورٹ میں کہ عملے نے ان کے بارے میں، جو عدالتی عملہ تھا ان کے ساتھ، اس نے ایفیڈیوٹ دیے کہ یہ جج صاحب تو ایسے ہے نہیں، اور یہ معاملہ ہوا اس ایکچوئل معاملے کے۔ پھر جسٹس ناظم حسین صدیقی نے ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن لاہور ہائی کورٹ جب معاملہ گیا تو سماعت کے بعد جسٹس ناصر جاوید رانا جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو گئے۔ اس سے پہلے کسی جج نے یہ ریمارکس دیے تھے کہ یہ تو اس قابل نہیں ہے کہ انہیں جج رہنا چاہیے، تو جج کے ریمارکس فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہ کیا، اور پھر جو ہے وہ دوبارہ وہ کہیں نہیں سے نہیں ہٹے۔ اس دوران میں ان کے اوپر بڑا دباؤ آیا، وہ اپیل میں اپنے خلاف ریمارکس پہ وہ اپیل میں بھی گئے، سپریم کورٹ میں بھی اس وقت۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جسٹس ناظم حسین صدیقی جو ہے وہ چیف جسٹس تھے جنہوں نے جسٹس راشد عزیز کا راستہ روکا تھا۔ خیر جسٹس راشد عزیز نے خود بھی بڑے وارداتیں ڈالی تھیں بہرحال، لیکن یہ بھی تھا کہ جسٹس ناصر عزیز کا راستہ روکنے والے انہوں نے ایک کیس میں ان کے خلاف ریمارکس دے دیے تھے۔ یہ بہت نامناسب بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے برادر جج کے بارے میں ایسے ریمارکس دے دیں۔ بہرحال وہ پالیٹکس تھی باہر کی، لیکن الٹیمیٹلی جسٹس ناصر جاوید رانا جو ہے وہ ونر ہوئے تھے۔ میں نے ان کا کنڈکٹ دیکھا پچھلے 4-5 مہینوں میں، انہوں نے پوری کوشش کی، بہت صبر سے کام لیا، تحمل سے کام لیا۔ ان کو وکلاء نے بہت اشتعال دلانے کی کوشش کی، لیکن وہ اشتعال میں نہیں آئے، اور انہوں نے جو معاملہ عمران خان سامنے رکھتے تھے وہ اس کے اوپر ایکشن لیتے تھے، ان کو ریلیف دلواتے تھے۔ اور انہوں نے آخری جب 342 کا بیان ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا جج کے کنڈکٹ پر آپ کو کوئی اعتراض ہے، کیا فیئر ٹرائل کے حوالے سے کوئی اعتراض ہے؟ تو بانی پی ٹی آئی نے، یہ ریکارڈ پر ہے بات، مقدمے کا حصہ ہی ہے، بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ نہیں، جہاں تک فیئرنیس کی بات ہے تو ٹرائل فیئر ہوا ہے۔ ویسے جج کے بارے میں اب پی ٹی آئی بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے، تو یہ بیانیہ غیر مناسب بیانیہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج جج آپ کے بارے میں اچھا فیصلہ کرتا ہے کہ برا بھی کر سکتا ہے، غلط بھی کر سکتا ہے، لیکن آپ کے حق میں بھی فیصلہ دے گا کہ آپ کے مخالفت میں بھی دے گا۔ جس کا تو کام یہ ہے کہ شواہد کی بنیاد پر وہ آپ کے خلاف بہترین فیصلہ دے یا آپ کے حق میں بہترین فیصلہ دے۔ بہترین فیصلہ دینا اس کا کام ہوتا ہے، اس کا کام انصاف فراہم کرنا نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال اب ہمارے یہاں ججز کو انصاف کی فراہمی کا بھی شوق ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں جسٹس منصور شاہ والے معاملے کی جانب۔ منصور علی شاہ صاحب اڑ گئے ہیں کہ جناب وہ جو فوجی عدالتوں والا معاملہ ہے اس پر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہماری بینچ میں لگنا پایا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ جب بینچ یہ بنا تھا، یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جب کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا تھا تو جسٹس منصور نے مزاحیہ انداز میں، طنزیہ انداز میں کچھ مقدمات بھجوائے تھے، اور وہ اس میں کچھ ملازمتوں کے مسائل تھے، کچھ ٹیکس کے مسائل، تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو چونکہ آئین قانون انوالو ہو جائے تو یہ تو اس لیے باہر نہیں جائے گا، لیکن آئینی عدالتوں، فوجی عدالتوں کا معاملہ تو پیور آئینی معاملہ ہے، یہ کیسے ان کی عدالت میں سماعت ہو سکتا تھا، ان کے بینچ میں سماعت ہو سکتا تھا۔ آج انہوں نے چونکہ وہ کاز لسٹ میں نہیں تھا، تو کاز لسٹ میں نہیں ہے تو بینچ نہیں لگ سکتا، یہ رولز ہیں سپریم کورٹ کے، روایت بھی ہے، لیکن بہرحال انہوں نے اس روایت کو توڑا اور بینچ لگا لیا اور شروع کر دی۔
समाअत डिप्टी एडिशनल रजिस्ट्रार को बुलाया, उनकी तबीयत ख़राब थी, उनको कल के लिए नोटिस जारी किया तौहीन अदालत का। डिप्टी रजिस्ट्रार आए, उन्होंने बताया कि जी ये तो जजिस कमेटी का इजलास हुआ था, तो उसमें ये फैसला किया गया था कि ये 27 जनवरी को उसके सामने लगाया जाएगा, आईनी बेंच के सामने। तो मंसूर अली शाह साहब ने क्यों नहीं कहा? आवाम को कहना चाहिए था कि ऐसा तो कोई इजलास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसी तो कोई बात नहीं हुई, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, आपके इल्म में नहीं है। लेकिन इतना ये है, सुप्रीम कोर्ट में वो रिपोर्टर्स जो जस्टिस मंसूर अली शाह के हामी सब हैं, अलल ऐलान उनके हामी है, इमरान खान के हामी है। मैंने उनसे भी पूछा, वो ये कहते हैं कि गालिबन फ़ोन पर बात हुई थी और इसीलिए ये जजिस कमेटी के इजलास के हवाले से ही थी कि 27 जनवरी को लगेगा आईनी अदालत के सामने। लेकिन अब क्या किया जा सकता है? अब उन्होंने कल तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार लीगल को। ये तारीख में पहली बार है। ये बहुत ये पेंडोरा बॉक्स खुल गया तो आइंदा कोई सुप्रीम कोर्ट पर रजिस्ट्रार लगने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो कहते हैं कि जी जो जुडिशल ऑर्डर है बेंच का, वो उसका यूँ नहीं हो सकता। जस्टिस काजी फायजिसा के ज़माने की ये मिसालें मौजूद है। उस वक्त जस्टिस आयशा भी खामोश थी और मंसूर अली शाह साहब भी कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि वो किसी और मामले में था। तो आप अपने कंडक्ट से ये साबित करते हैं, लेकिन इस मामले को हल होना चाहिए, किसने झूठ बोला, किसने नहीं बोला। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा ने मिलकर चीफ जस्टिस याया अफरीदी को कटहरे में खड़ा कर दिया। ये भी गैर मुनासिब बात है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।